السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ قیامت کے دن مومن اور کافر کے حساب و کتاب کے بارے میں۔ میرے دوستو، دین اسلام یہ عدل و انصاف کا دین ہے، اسی لیے عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے۔ اور قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے اس قاضی یا اس جج کو جگہ دی جائے گی جو دنیا میں عدل و انصاف سے کام لیتا تھا، جو دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا تھا۔ ذرا غور کریں کہ وہ اللہ جس کی صفت ہی عادل ہے، کیا وہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کے ساتھ بھی قیامت کے دن عدل و انصاف فرمائے گا، ان کے منہ پر تالے لگا دے گا، مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء اور جوارح کو حکم دے گا کہ وہ ان کے اعمال، ان کے کارنامے کو بیان کریں، اور وہ اعضاء اور جوارح ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ وہ اچنبھے میں پڑ جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے، اور سوال کریں گے، پوچھیں گے اپنے اعضاء اور جوارح سے کہ تمہیں بولنے کی صلاحیت کس نے دی؟ وہ جواب دیں گے کہ جس ذات نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی تھی، آج اسی ذات نے ہمیں بولنے کی بھی طاقت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اپنے مومن بندوں کے ساتھ، صالح اور متقی بندوں کے ساتھ۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اپنے قریب بلائے گا اور اس سے فرمائے گا، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ تو مومن بندہ کہے گا کہ ہاں میرے پروردگار، مجھے وہ گناہ یاد ہے۔ جب وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب وہ ہلاک و برباد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں، آج بھی میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے دوستو، اس طرح سے ایک کافر اور ایک مومن کا حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ مومن کا حساب و کتاب آسان ہوگا، جبکہ کافر کا حساب و کتاب یہ بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، یعنی اس کا حساب و کتاب بے حد آسان ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کے کاموں کی جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اسی طرح سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ، پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو۔ اسی طرح سے قیامت کے دن مومن اور کافر کے حساب و کتاب کا تذکرہ
صحیح احادیث میں آیا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم ای رب حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا، قیامت کے دن اپنے نزدیک اور اپنے قریب بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ تو مومن بندہ کہے گا کہ ہاں اے میرے پروردگار مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب وہ ہلاک و برباد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، میں نے دنیا میں تمہاری گناہوں کو چھپا لیا تھا اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ لیکن کافر اور منافق کا حال کیا ہوگا؟ کافر اور منافق کو پوری مخلوق کے سامنے ندا دی جائے گی کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم علی لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا، اور خبردار ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو مومن اور کافر کا حساب و کتاب قیامت کے دن کیسے ہوگا، اس حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک فقال هل تدرون مما اضحك قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاتبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا إلى آخر الحديث، أخرجه مسلم في صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کے راوی صحابی جلیل خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ ہنسے اور فرمایا تم جانتے ہو میں کس واسطے ہنس رہا ہوں، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بندے کی اس گفتگو پر ہنس رہا ہوں جو وہ اپنے رب سے کرے گا، جو وہ اپنے مالک سے کرے گا۔ بندہ کہے گا اے میرے مالک، اے میرے رب، کیا تو مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دے چکا ہے؟ کیا تو مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دے چکا ہے؟ یعنی تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ ہاں ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم ظلم نہیں کرتے۔ پھر بندہ کہے گا کہ میں اپنے اوپر سوائے اپنی ذات کے کسی کی گواہی کو، کسی کی شہادت کو جائز نہیں رکھتا، جائز نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تجھ پر تیری ہی ذات اور کرامن کاتبین کی گواہی آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں کو حکم ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں کو حکم ہوگا کہ بولو، وہ اس کے سارے اعمال بیان کر دیں گے۔ پھر بندے کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مار تم پر ہو، چلو دور ہو جاؤ، میں تو تمہارے لیے جھگڑا کرتا تھا، میں تو
تمہارے لیے دنیا میں جھگڑا کرتا تھا، یعنی دوزخ سے تمہارا ہی بچانا میرا مقصود تھا، لیکن آپ ہی گناہ کا اقرار کر چکے، اب دوزخ میں جاؤ۔ تو میرے دوستو، اس طرح سے قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور کافر کا حساب اس طرح سے ہوگا اور مومن کا حساب آسان ہوگا، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ تو میرے دوستو، قیامت کے دن کفار و مشرکین کے اعضاء اور جوارح یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن مومنوں سے حساب و کتاب آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ ہموار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔